علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آج بات کریں گے ہم پاکستان پہ جو سیاست ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ جو میں تو یہی کہوں گا پاکستان پہ سیاست ہو رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ ہر پارٹی اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، ملک کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا، عوام کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اگر عوام کے لیے سیاست ہو رہی ہوتی، سیاست ایک عبادت ہے، اگر اس منشور کے تحت اگر سیاست کر رہے ہوتے تو یقیناً عوام کا یہ حال نہ ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے کہ عوام ایک ٹائم کی روٹی کھانے سے بھی مشکل میں ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی کیسے کھائیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تو آٹا ہی نہیں مل رہا، اگر مل رہا ہے تو وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کراچی کی صورتحال ہے، MQM پھر احتجاج پہ جا رہی ہے۔ اب سوچیں کہ وہ عوام کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، وہ عوام کے لیے احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر عوام کے لیے مان لیتے ہیں احتجاج ہے، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ایسی ہوئی ہے کہ ان کی گنتی پوری نہیں ہوئی، یا جو انہوں نے وہ حلقہ بندیاں کی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کے اپنے حساب کے مطابق کی ہیں، تو کیا 9 ماہ سے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تب سوئے ہوئے تھے؟ الیکشن تو کئی مرتبہ یہ کینسل ہو چکے ہیں، ہائی کورٹ کو تو ہماری عدالتوں کو تو چھوڑ دو، وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں الیکشن کروائیں، حتیٰ کہ یہ اسلام آباد کی صورتحال دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا جی کروائیں الیکشن ڈیٹ پہ، کوئی نہیں ہوئے۔ کسی نے کوئی پوچھا کیوں نہیں ہوئے؟ کہ میں ہائی کورٹ ہوں بھائی، میں نے آرڈر کیا تھا کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی پوچھنے والا ادھر نہیں ہے بھائی جان، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ عوام کے لیے کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی عدالت پوچھ رہی ہے، کوئی ادارہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ بھائی عوام کا بھی سوچو، کوئی پوچھ رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا بھائی، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق حلقہ بندیاں ہو جائیں تو ہم الیکشن میں جیت جائیں، جیسا کہ وہ نہیں چاہ رہے الیکشن ہوں، کیونکہ ان کے ایڈمنسٹریٹر لگ رہے تھے تو لگے ہوئے ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن نے کتنے نوٹس بھیجے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ قانون کی طرح پاکستان میں تو وہ کوئی نہیں سن رہے، ان کے لگے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں ایسے ہی لگے رہے، کام چلتا رہے، کوئی بھی سیاسی جماعت نچلی سطح پہ اقتدار منتقل کرنے نہیں چاہتی، کیونکہ سارے فنڈ پھر نیچے بھی آئیں گے، پھر ان کو بھی ملیں گے، تو وہ پیسے کا ہی تو مسئلہ ہے، تو جب پیسہ ڈیوائڈ ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر ان کو بھی کچھ لگانا پڑے آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے، تو یہ سیاستدانوں کو منظور نہیں ہے کہ عوام کو کوئی سہولتیں ملیں، نہ وہ کوئی بھی دینا چاہتا ہے۔ کون سے سیاستدان ہے جو کہہ سکتا ہے جی ہم نے بڑی سہولتیں دی ہیں؟ وہ پیسہ باہر سے آتا ہے، وہ تھوڑا سا لگاتے ہیں، باقی پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، تو کدھر جا رہا ہے سب کچھ؟ مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے، کون سا ایسا اگر میں حیران ہوں کہ اگر جب پوری دنیا میں، اب یہ کل ایک منسٹر صاحب بیان دے رہے تھے کہ بھئی، بلکہ آج دے رہے تھے کہ مہنگائی عالمی سطح کا مسئلہ ہے، اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو جب کووڈ آیا تھا تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے پوری دنیا میں مہنگائی ہے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کون لوگ ہیں؟ ہم جھوٹ سننے کے بہت ہی معذرت کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، ہم عادی ہو گئے ہیں بھئی، ہر جھوٹ کو سچ سمجھ کے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس لیے تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام کو جو کہیں گے وہ مان لے گے، تو ہم تو دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کل ان کے بیانات کیا تھے ساری سیاسی جماعتوں کے، آج ان کے بیانات کیا ہیں، سب کچھ نظر آنے کے باوجود۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک الیکٹرانک میڈیا کا چینل تھا، تو وہ مائک لے کے مارکیٹ میں لوگوں سے تاثرات لے رہا تھا، تو کچھ لوگ رو رہے تھے کہ جناب ہمیں آٹا نہیں مل رہا، میں بچوں کے لیے روٹی کہاں سے لے کے جاؤں، میرے ہی پاس یہ پیسے ہیں، نان کتنے کا ہوگا، میں تو ایک نان نہیں کھا سکتا، ایک روٹی نہیں کھا سکتا۔ رونے کا اب نہیں ہے بھائی، جب ووٹ ڈالنے جاتے اس وقت تھوڑا سا رو لیا کرو، رو کے تو پھر ووٹ ڈالا کرو، میں اپنی مرضی کے مطابق بندے کو آگے اسمبلی میں بھیجوں تاکہ آپ کی کوئی بات کرے۔ کیوں روتے ہو بھائی؟ نکلو باہر، جدوجہد کرو۔ کون سی قوم ہے جس نے جدوجہد نہیں کی؟ ہم جدوجہد کرنے نہیں چاہتے، اپنے حقوق کی بات ہم ہی نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی اور کیوں کرے گا؟ سیاستدانوں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے بات کریں؟ تو اسی لیے MQM بھائی اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے کہ ہمارے امیدوار جیتیں، آگے الیکشن پھر آنے ہیں، ان کو پڑی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی ان کی مان کیوں نہیں رہی؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ جس حکومت میں بھی گئے ہیں ناراض ہی رہے ہیں، ان کو بلیک میل ہی کرتے رہے ہیں کہ بھائی میں چھوڑ دوں گا۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ کہیں جنیوا تک نہ چلی جائے بات، تو یہ پاکستان کی خدمت ہو رہی تھی۔ جنیوا میں اگر خرابی ہوتی ہے پاکستان کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے، شہباز شریف صاحب گئے ہیں تو یہ کہا جی ہماری بات کہیں وہیں تک نہ پہنچ جائے احتجاج کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بھائی ان کو پتہ ہے
مستقل مزاجی کی سیاست کو کب کی ہے آپ نے, کس نے کی ہے؟ تو آپ کو تو ان کو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ بھائی یہ تو جس کے ساتھ بھی جاتے ہیں دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں, ہم چھوڑ دیں گے اپنے مقاصد کے لیے. تو وہ آپ کو جو کچھ ملا ہے اور آگے ملنے والا ہے, پھر بھی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں. 9 ماہ میں حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا بعد ہی ملک ہوگا کہ جہاں میں اتنا ٹائم کم ہے حلقہ بندیوں کے لیے. اپنی ووٹر لسٹیں ٹھیک نہیں آپ کروا سکے, بہت کم ٹائم ملا نا. آپ جاتے ہی کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کریں, جہاں اپنے کیسز آپ معاف کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کام کروائیں کہ بھئی حلقہ بندیاں کریں, ووٹر جو اپڈیٹ کریں لسٹ کو, تاکہ سارے کراچی کے جو لوگ رہ گئے ہیں جن کے ووٹ نہیں ہیں ان کے بھی ووٹ بن جائیں. ان کا حق بنتا ہے ووٹ ڈالیں, اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں. تو اب جب الیکشن سر پہ آتا ہے تو آپ کو تب یاد آتا ہے. تو یہ پلاننگ کیا ہے, اب ہم کو سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی, وہ الگ بات ہے کہ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو پھر نہیں یہ سوچتے, پھر وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, اور بعد میں پھر اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت کرے, شعور اتنا آ جائے کہ ہم ووٹ دینے کے لیے اپنے غریب عوام میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کریں جو اوپر جا کر ان کو پتہ ہو کہ غریب عوام کے مسائل کیا ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں, جو 3-3 کروڑ کی گاڑی میں بندہ بیٹھ کے تو گھومتا ہے ہمارا نمائندہ, ان کو کیا پتہ کہ جو دیہڑی دار بندہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا بھائی. تو اس لیے اپنے نمائندے منتخب کریں. اور سیاسی جماعتیں تو بھائی ایسے ہی سب ایسے ہی کر رہے ہیں. محترمہ مریم صاحبہ بھی ایک اور عہدہ لے کر, سینئر عہدہ لے کر آ رہی ہیں, تو بہت سی باتیں ہوں گی. اور آپ کو ہر جماعت ورگ لائے گی, صرف میں یہ نہیں کہہ رہا, یہی ہر جماعت پوری کوشش کر رہی ہے, پیسہ بھی پانی کی طرح بہا رہی ہے کیونکہ ان کو پھر مل جانا ہے. صرف غریب ہے, میں سیدھی بات کر رہا ہوں, تو پاکستان غریب ہے, پاکستان کی غریب عوام غریب ہے. چند خاندان بہت امیر ہیں, بہت پیسہ ان کے پاس, تو صرف غریب پاکستان ہے. تو پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو غریب عوام کی سنی جائے گی, امیر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ. اپنا نہیں پاکستان کا سوچیے تو آپ کا خود بہت بھلا ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد. شکریہ.